أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، اس مقام پر آپ حضرات سے لگ بھگ 2 ماہ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. میرا یہ معمول رہا ہے کہ کسی طویل بیرونی سفر کے بعد جب پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوتی ہے تو فطری طور پر کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ذاتی کوائف و احوال، اور اس وقت تو خاص طور پر مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرے گھٹنے کی تکلیف کا کیا عالم ہے اور وہاں جو آپریشن ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا. اسی طرح اس سفر کے کچھ رودات، کچھ تاثرات، پھر یہ کہ خاص طور پر پاکستان میں جو حالات ہیں قومی اور سیاسی اور جو گمبھیر مسائل ہیں اور اہم ہیں، عام طور پر ان امور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. لیکن آج میں ان تمام امور کو نظر انداز کر کے براہ راست اسی موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ جس کا میں نے اعلان کیا ہے، یعنی پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لیے کوئی مؤثر اور ٹھوس اساس. یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اور میں کسی تمہیدی بحث میں وقت صرف کیے بغیر براہ راست اسی پر اپنی گزارشات کا آغاز کر رہا ہوں. پیش نظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میری اس تقریر کا کیسٹ عام کیا جائے، ملک میں پھیلایا جائے، تاکہ اس سلسلے میں اگر کوئی مثبت پیش رفت اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت میں ہو تو اس کا یہ ایک ذریعہ بن جائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر براہ راست آؤں، جو میں نے سورہ شورى کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، آیات نمبر 13، 14 اور 15، جن کا کہ براہ راست تعلق اس موضوع سے ہے، میں اس کے حوالے سے جو ایک بنیادی بحث ہے کہ اسلام میں فقہی مسالک اور مذاہب کی اہمیت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے. شیعہ سنی مسئلے پر گفتگو سے قبل اصولی طور پر یہ بحث کہ اسلام میں فقہی مسالک ہیں، حنفیت ہے، شافعیت ہے، مالکیت ہے، حنبلیت ہے، ظاہریت ہے، یہ تو اہل سنت کے ہیں، سلفیت ہے، اہل حدیثیت ہے،
پھر یہ کہ فقہ جعفری ہے، آخر ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، صحیح پوزیشن کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا ہمارا طرز فکر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان 3 آیات کا حوالہ اصل میں صرف اس لیے ہے کہ جو اس موضوع سے متعلق جو ہدایات اور رہنمائی ہمیں ان آیات سے ملتی ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ ان آیات کا درس دینا مقصود نہیں ہے، ہر لفظ کا مفہوم بیان کرنا وہ درس کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ اس وقت صرف جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آیت نمبر 13 سورہ شورى کی اس اعتبار سے میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام چوٹی کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی کہ وصیت کی تھی نوح کو اور جو وحی کی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ براہ راست جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، از ازل تا ابد دین ایک ہے، بلکہ یہاں تو چونکہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے، حضرت محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، اس لیے ان حضرات کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل، اس لیے ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ورنہ یہ کہ آدم سے لے کر دین تو ایک ہی ہے، اور یہی دین ہے کہ جو ہمیشہ تک رہے گا۔ دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، آدم سے لے کر اور اس کے بعد نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، سب کا دین ایک ہے۔ اب جب دین ایک ہے اور ساتھ ہی ہمیں معلوم ہے کہ شریعتیں جدا ہیں، حضرت موسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی، کم سے کم 2 شریعتیں تو بالکل واضح طور پر جدا ہیں، اس لیے کہ باقی کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا شریعت دی، کیا احکام دیے، ان کا کوئی صحیفہ، ان کی کوئی کتاب، اگرچہ اب ایک خیال ظاہر کیا گیا ہے بھارت میں کہ منو سمرتی جو ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کا صحیفہ ہے، اور مہانوو اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کو ہندوستان کے لوگ مہانوو، مہا بڑے کو کہتے ہیں، مہاتما، مہانوو حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، لیکن یہ ایک خیال ہے، اب اس کو میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے پاس حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی مصدقہ صحیفہ قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ فطرت کی چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ 6 چیزیں حضور نے فرمایا فطرت میں سے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے، لیکن یہ کہ آیا انہیں کوئی تفصیلی احکام بھی دیے گئے، کوئی شریعت دی گئی، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی نہ تو ثبوت ہے نہ کوئی ریکارڈ۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ کر گئے کہ یہی شریعت تم پر بھی لاگو رہے گی، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ تو شریعتیں جو بھی آج معلوم ہے وہ 2 ہی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی، اور ان میں بڑا فرق ہے، روزے کی صورت میں فرق ہے، نماز کی شکلوں میں فرق ہے، اور بھی بعض احکام کے اندر فرق ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں معلوم ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہے۔ اسی لیے جو اگلا ٹکڑا ہے میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہاں اصل میں فیہ کا جو لفظ آیا وہ بہت اہم ہے، دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی اختلاف کسی اور معاملے میں ہو سکتا ہے، ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفریق نہ ہو، دین میں تفرقہ نہ ہو، دین میں تقسیم نہ ہو، باقی یہ کہ شریعتوں میں تو اختلاف ہے، شریعت موسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے، فرق و تفاوت ہے، اس میں تو کسی بھی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اس آیت میں یہ ایک لفظ انتہائی اہم ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کے معاملے میں تفرقہ نہ ہو۔ اب اسی چیز کو قرآن مجید نے 2 اور مقامات پر مزید واضح کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین کو توڑ دیا، فرق یفرق تفریقا، کسی چیز کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، یہاں بھی دین کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں منقسم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، اہم مضامین قرآن مجید میں لازماً آپ کو دو جگہ ملیں گے۔ دیکھیے ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ یہ آیت پھر سورہ روم میں آئی، آیات 31 اور 32، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ تم اے مسلمانوں، تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہ اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ جو کچھ اپنے پاس اس کا حصہ دین کا اس کے پاس ہے اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، خوش و خرم ہے اور بہت ہی مطمئن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، حصے بکھرے کر لیے گئے ہیں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ یہ جو مضمون ہے جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 جو ہے اس کا ضرورت السلام ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، دین کو قائم کرو، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ اس کے بعد شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحبہما الصلاۃ والسلام، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ دین کیا ہے؟ دین کو اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ توحید ہے، دین توحید، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ حاکم مطلق صرف اللہ، پوری زندگی اس کے احکام کے تحت آ جائے، یہ دین توحید ہے۔ البتہ اس کی عملی شکل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا، حاکم حقیقی کا نمائندہ رسول وقت، جب موسیٰ کا وقت ہے تو موسیٰ نمائندہ ہے، جب عیسیٰ کا وقت ہے عیسیٰ نمائندہ ہے، ابراہیم کا وقت ہے ابراہیم نمائندہ ہے، محمد کا وقت ہے محمد نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ کی حاکمیت، رسول کی اطاعت، یہ دین ہے۔ جو بھی رسول وقت ہے، اپنے وقت میں حضرت موسیٰ تھے، دین وہی تھا، اللہ کی حاکمیت، رسول کی اطاعت یعنی موسیٰ کی اطاعت۔ عیسیٰ کے زمانے میں دین یہی تھا، اللہ کی حاکمیت، عیسیٰ کی اطاعت۔ محمد کے زمانے میں دین یہی ہے، اللہ کی حاکمیت، محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عملی اعتبار سے چونکہ اللہ کی حاکمیت جو ہے ایک بہت حد تک نظری شے بن جاتی ہے، بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، وہ تو جو بھی کتاب ہے بس وہ ہے، اللہ خود تو سامنے نہیں ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ کے رسول نے دی ہے، لہذا عملی اعتبار سے سنت یا اطاعت رسول اہم تر ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے جس کو کہا علامہ اقبال نے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دینی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ ویسے دین نظری اعتبار سے دین اللہ ہے، دین توحید ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، عملی اعتبار سے دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا دین موسیٰ تھا یا دین عیسیٰ تھا اپنے اپنے وقت میں، اس لیے کہ انہی کے لیے کہ دین ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اب آگے چلیے، اگلی آیت میں فرمایا تفرقے کا سبب کیا ہے، تفرقہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف کو تو قرآن مجید میں کہا گیا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف تو رہے گا، اختلاف تو اللہ کی تخلیق کا ایک اصول ہے، منوٹنی ہے ہی نہیں یہاں، دو انسانوں کی شکلیں نہیں ملتی، دو انسانوں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے نشان نہیں ملتے، اختلاف تو ہوگا، اس بو کلمونی میں، اس رنگا رنگی میں، اس اختلاف میں، اختلاف السنتکم والوانکم، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، سورہ روم میں فرمایا، اللہ کی عظیم آیات میں سے ہے، تمہارے رنگوں کا فرق، تمہاری شکلوں کا فرق، تمہاری زبانوں کا فرق، تو فرق اور یہ جو اختلاف ہے یہ اور شے ہے، تفرقہ اور شے ہے، تفرقہ شرک ہے، تفرقہ کفر ہے۔ البتہ اختلاف تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اصول موضوع ہے، اس کائنات میں تخلیق کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک اصول ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے، اللہ نے بنایا ہی انہیں اسی اصول پر ہے،
دو آدمیوں کے مزاج ایک نہیں، دو آدمیوں کی ترجیحات ایک نہیں، دو آدمیوں کے ذوق ایک نہیں، دو آدمیوں کے فہم کا معیار ایک نہیں، دو آدمیوں کی ذہانت ایک نہیں، کسی اعتبار سے بھی دو انسان جو ہیں ایک جیسے نہیں ہے۔ تو اختلاف اپنی جگہ، تفرقہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ ہے اصل شے۔ اور تفرقے کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں کم سے کم 5 مقامات پر تو آیا ہے یہ مضمون، ایک ہی لفظ آیا ہے، یہاں بھی وہی آیا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ تفرقہ جب بھی ہوتا ہے وہ بغیم بینہم کی بنیاد پر، ضدم ضدہ، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش، یہ ہے اصل سبب۔ نیک نیتی سے تفرقہ نہیں ہوتا، نیک نیتی سے اختلاف ہو سکتا ہے، نیک نیتی سے تفرقہ نہیں۔ یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا زیادہ وقت لینا آج، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت معین کے اندر ہی اپنی بات پوری کر سکوں۔ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر تعدی، ایک دوسرے پر بالادستی، جسے جدید جو ماہرین سائیکالوجی ہیں ان میں سے ایڈلر نے کہا دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی ایک بنیادی سمجھیے کہ انسٹنکٹس میں سے شمار کیا گیا ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آپ دوسرے کے اوپر تفوق جاتے ہیں۔ حب تفوق جو ہے در حقیقت یہ سبب ہے اس تفرقے کا۔ اور اسی اگلی آیت میں بہت عظیم حقیقت سامنے آئی ہے، بڑی تلخ۔ اس تفرقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آیت کا درمیانی حصہ چھوڑ رہا ہوں، پہلی آیت کا بھی آخری حصہ چھوڑ دیا ہے، آیات کا درس نہیں دے رہا، موضوع سے متعلق نکات جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں صرف ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جب دینی رہنماؤں میں تفرقہ ہو جاتا ہے تو اگلی نسلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کتاب کے بارے میں۔ یہ ہے جو آج ہماری نسل کا حال ہے، یہ مولوی لڑتے رہتے ہیں، کس کی سنیں؟ ایک چاہے وہ بدنیتی کا سے کہا ہوا جملہ ہو، لیکن یہ کہ جملہ تو ایسا ہے کہ جس پر چپ چپ ہونے کے سوا اور گردن جھکانے کے سوا آپ کیا کریں؟ کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے تفرقے کا۔ ایک نسل کو کتاب منتقل ہوئی نبی سے، اگلی نسل کو جا رہی ہے، لیکن اب جو اس کے وارث بنے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اس تفرقے کی وجہ سے شکوک و شبہات کتاب ہی کے بارے میں ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے اس کا حوالہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا کہ اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اب ذرا آگے چلیے، یہ معاملہ تو میں نے انبیاء کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دین اور شریعتوں کے مابین کیا نسبت و تناسب ہے، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا اپنی اپنی جگہ پر دونوں کا مقام ہے۔ دین ایک، شریعتیں جدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا، ختم نبوت، اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اب ان دونوں چیزوں کے علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں۔ ہمارے ہاں ختم نبوت پر تو گفتگو بہت ہوتی ہے، تکمیل رسالت پر بہت کم ہوتی ہے۔ میرے اس موضوعات پر پوری تقریروں کے کیسٹ موجود ہیں، اس وقت صرف حوالہ دے کر گزر رہا ہوں۔ صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی فضیلت کی بنیاد تکمیل نبوت اور رسالت ہے۔ محض ختم نبوت جو ہے وہ تو در حقیقت کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں بنتی، وہ تو بنیاد ہے، تو قانونی تو بات بن گئی کہ آپ کے بعد کسی نے دعویٰ کیا وہ اسلام کے دائرے سے خارج، کسی نے اس کی تصدیق کی وہ اسلام کے دائرے سے خارج، یہ اس کی قانونی حیثیت ہے، دستوری حیثیت ہے۔ لیکن یہ کہ جو اصل حضور کی فضیلت کی بنیاد ہے وہ تکمیل نبوت و تکمیل رسالت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام اب مکمل ہو چکا۔ اور یہ اسلام فرما دیا گیا سورہ آل عمران میں 2 جگہ، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، بات ختم ہو گئی۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کا خاتمہ ہوا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اب ہمیشہ کے لیے کتاب و سنت معین ہو چکے، اللہ کی کتاب ہمیشہ کے لیے قرآن، سنت رسول، اطاعت رسول ہمیشہ کے لیے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اب یوں سمجھیے کہ تفرقہ اگر ہوگا، غور کیجیے میری بات پر، تو وہ صرف ختم نبوت کی مہر توڑنے سے ہوگا، ورنہ تفرقہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے اوپر اگر آپ پابند ہیں تو تفرقہ نہیں ہوگا۔
اب تفرقہ ہوگا تو ختم نبوت کی مہر توڑنے سے ہوگا، جیسا کہ ہوا ہے، چاہے وہ بہائی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اور چاہے وہ قادیانی ہو، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تفرقہ تو وہاں ہوا، وہ گئے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، تفرقہ وہ ہے، وہ شرک ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، تفرقہ وہاں ہو رہا ہے۔ باقی جو لوگ کتاب اور سنت کے اوپر قائم رہے ان میں تفرقے کا امکان نہیں ہے، اختلاف ہوگا۔ وہ اختلاف ہے کہ جو امت میں چلا آ رہا ہے، کتاب و سنت سے استنباط کرنا ہے، استدلال کرنا ہے، نئے مسائل پر اجتہاد کرنا ہے، کتاب و سنت سے استنباط اور استدلال اور استخراج کے اصول بنانے ہیں، جن کا نام اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ میں تھوڑا سا فرق و تفاوت ہو جائے گا، طریقے استنباط میں تھوڑا سا فرق و تفاوت ہو جائے گا، اسی میں ترجیح راجح اور مرجوح کا فرق و تفاوت ہو جائے گا، اس وجہ سے اختلاف ہوگا، تفرقہ نہیں ہو سکتا جب تک کتاب اور سنت دونوں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ تفرقے کی بنیاد صرف مہر ختم نبوت کو توڑ دینا ہے۔ یہی وجہ نوٹ کیجئے، آج تک اس امت میں 1400 برس میں تکفیر پر اجماع ہوا ہے تو صرف ان کی کہ جنہوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اختلافات معمولی نہیں ہوئے، بڑے بڑے ہوئے، تکفیر ہوئی نہیں۔ جس قدر ٹالرنس اسلام کی تاریخ میں رہی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں۔ عیسائیت کی تاریخ پڑھی ہے، جتنا کچھ تو خون ہوا ہے ان کے فرقوں کے درمیان، ان کی اپنی گردنیں جھک جاتی ہیں اگر آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں۔ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑی ہے وہ تکفیر نہیں۔ باقی اختلافات کو اسلام نے ایبزارب کیا ہے، اس کے اندر ان بلٹ میکینزم ہیں، شاک ایبزاربرز ہیں، سب کو ایبزارب کیا ہے۔ اختلافات کے لیے کھلی گنجائش ہے۔ لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم، اس کی بہترین جو ہے مثال اسلام کی تاریخ کے اندر سامنے آتی۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ کتاب و سنت کی تعبیرات، استنباطات، استدلالات اور ان سے اصول کے اندر جو بھی فرق ہوا، اسی سے حنفیت وجود میں آ گئی، مالکیت وجود میں آ گئی، شافعیت وجود میں آ گئی، حنبلیت وجود میں آ گئی، ظاہریت وجود میں آ گئی، سلفیت وجود میں آ گئی، اہل حدیثیت۔ یہ تمام میں نے ابھی صرف اہل سنت کے جو مختلف مسالک ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے مابین ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے وہ تعبیر کا اختلاف ہے، یہ سب کے سب اہل سنت کے اندر جمع ہے۔ میں ابھی اہل تشیع کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں ایک معاملے میں آ کر مزید فرق واقع ہوتا ہے۔ ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کے یہ مختلف مکاتب جو ہیں، مکاتب فقہ کہیے انہیں، ان کو جو بھی آپ اسکولز آف فقہ کہیں گے، ان کو مسالک کہیں گے، مذاہب بھی کہلاتا ہے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب سلفی، مذہب ظاہری، یہ مختلف مذاہب ہیں۔ مذاہب کہیں، مسالک کہیں، مسالک فقہ کہیں، مکاتب فقہ کہیں، یہ سب کے سب جو ہیں کتاب و سنت پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورس اور سنت ان کی ایک ہی ہے، وہی کتب حدیث ہے، بخاری، مسلم، وہی صحاح ستہ، انہی میں استدلال ہوگا تو وہیں سے ہوگا، فریم آف ریفرنس ایک ہے۔ اس اعتبار سے ان کے مابین جو بھی کوئی اختلافات ہیں، اگرچہ پاکستان میں حنفی اور اہل حدیث کے مابین بھی کافی تفتش چل جاتی ہے اور اختلافات ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا اس لیے کہ باقی شافعی، حنبلی، مالکی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حنفی ہے غالب اکثریت، لیکن یہ کہ چونکہ ایک اقلیت ہونے کے باوجود اہل حدیث یا جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خاصے فعال ہیں، لہذا وہ بھی موجود ہیں، اور چونکہ کئی حکومتیں بیرونی جو ہے ان کی پشت پناہ بھی ہیں، ان کی مددگار ہیں، ان کو فنڈز دیتی ہیں، اس لیے بھی ان کی کوئی حیثیت جو ہے وہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کر ہوگی۔ لیکن بہرحال ان دونوں کے مابین جہاں تک میرا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ قطعاً کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی سورس اور سننا ہے وہ ان کی مشترک ہے۔ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ وہیں سے لائیں گے۔ اس حوالے سے اب میں یہاں پر وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو آخری آیت ہے، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پس تمہیں اسی کی دعوت دیے چلے جانا ہے کہ دین کو قائم کرو،
فلذالک فدعوا، ذالک کا کدھر اشارہ ہو رہا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو، فلذالک فدعوا واستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے محمد قائم رہیے، ڈٹے رہیے، ولا تتبع اہواءہم، ان کی باتیں مت سنیے، ان کی باتیں مت مانیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کروں، عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ یہ آپس میں اختلافات کے لیے اب یہ بہترین فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے حنفی، شافعی، مالکی، کیا ہو گیا؟ اللہ ربنا وربکم، اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہ ہاتھ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے باندھ کر پڑھنی ہے، بھائی اس میں کیوں جھگڑا کرتے؟ لا حجت بیننا و بینکم، اس میں ہمارے تمہارے مابین کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا وہو الیہ المصیر، اللہ ہی ہمارے مابین جمعیت پیدا کرنے والا ہے، اللہ کرے کہ وہ جمعیت پیدا ہو جائے، وہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اگر نہیں ہوگا تب بھی وہاں جا کر تو کھڑے ہونا ہے ایک اللہ کے سامنے کہ نہیں، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے۔ اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ساتھ معاملے میں اس سے ذرا مختلف صورت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ، اگرچہ ان کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں اہل سنت کو کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے، ان کے بعض مصنفین کی کتابوں سے اس کے حوالے دیے گئے، مولانا محمد منظور نعمانی بہت مفصل کتاب اس موضوع پر لکھ چکے ہیں، لیکن ان کا موقف یہ کہ نہیں، ہم اسی کتاب کو مانتے ہیں، اور ہمیں ظاہر بات ہے ان کی بات جو ان کا موقف ہے، ان کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ کتاب ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ شاید کچھ غالی حضرات ان کے ہاں ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن تھا جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اصل قرآن ہے، اور وہ تھا اصل میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ہمارے ہاں بھی اس کی روایات موجود ہیں۔ حضرت علی نے علمی ایک طور پر، دلچسپی کے طور پر، ایک زمانے میں میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں، بہت سے علماء نے کوششیں کی ہیں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو مرتب کیا جائے۔ وہ ایک علمی ایکسرسائز ہے، ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہے کہ معلوم ہو پہلے کون سی آیات، پھر کون سی آیات، پھر کون سی آیات، کون سی صورتیں۔ بعض انگریزی تراجم جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہیں، وہ قرآن کی ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس ترتیب نزولی جو بھی ان کے خیال میں، ویسے یہ کہ متفق علیہ نہیں ہے چیزیں، لیکن یہ کہ صرف ایک علمی بات کے لیے حضرت علی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے قرآن جو ہے ترتیب نزولی سے معین کیا تھا، مرتب کیا تھا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق وہ قرآن کہیں نہیں ہے سوائے جو ان کے امام غائب ہیں، روپوش ہیں، ان کے پاس وہ نسخہ ہے، وہ جب ظاہر ہوں گے تو وہ لے کر آئیں گے، ان کے پاس کوئی نسخہ اس کا موجود نہیں ہے۔ اس وقت تک وہ مانتے ہیں کہ یہی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہی قرآن، تو ہمیں انہی کے موقف کے اوپر بات طے کرنی ہوگی۔ باقی یہ کہ غالی قسم کے لوگ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں، جو کچھ کہتے رہتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے جو ہیں وہ تیر چلاتے رہتے ہیں ہمارے مختلف فرقے، ان کو آپ نظر انداز کیجئے، یہ چیزیں ہوتی ہیں غالی واعظین کے اندر، مذہبی جو بھی ایک پیشہ ور لوگ ہیں ان کے اندر، لیکن جو مستند ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتب کردہ اگر قرآن کہیں دنیا میں پھر ظاہر ہوا تو وہ قرآن بین ہی یہی ہوگا سوائے ترتیب نزولی کے، کسی آیت کی کمی بیشی نہیں ہوگی، ہوگا یہی ترتیب نزولی کے اندر ہو سکتا ہے فرق، ایک علمی طور پر انہوں نے قرآن مجید پر تدبر کے لیے اس کی آیات کو ترتیب، ظاہر بات ہے کہ ان کے تو علم میں تھی ترتیب نزولی، آج ہمیں تو معلوم نہیں نا، ان کی تو آنکھوں کے سامنے پورا قرآن نازل ہوا ہے نا، اس اعتبار سے انہوں نے اگر کوئی ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کیا ہو تو ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہوگا، وہ ترتیب نزولی ہمیں بھی معلوم ہو جائے گی جب وہ قرآن کہیں دریافت ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس وقت تک کے لیے یہ صرف ایک علمی یا نظری بات ہے، وہ تو قرآن اسی کو مانتے، لہذا یہ تو مشترک ہو گیا۔ البتہ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے ان کے اپنے مجموعے ہیں، یہاں آ کر بات فرق والی بن جاتی ہے، یہاں اختلاف جو ہے گہرا ہو جاتا، ابھی تفرقہ میں نہیں کہہ رہا، اس لیے
کہ تفرقہ تو تب ہوگا جبکہ سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر کو توڑا جائے. جب تک کہ نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی ہے تفرقہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اختلاف البتہ نسبتاً زیادہ گہرا ہے. یہ اختلاف صرف اتنا نہیں ہے جتنا کہ حنفی اور مالکیوں کے مابین ہے، یا شافعیوں یا حنبلیوں کے مابین ہے، یا اہل حدیثوں یا حنفیوں کے مابین ہے، بلکہ ذرا اس سے گہرا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب مسئلہ آئے گا، کسی مسئلے پر گفتگو ہوگی، جب دلیل ہوگا، استدلال کا معاملہ ہوگا، حدیثیں پیش ہوں گی، تو وہ جو حدیثیں پیش کریں گی وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں، اور جو اہل سنت کے نزدیک معتبر اور معتمد علیہ ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہے قابل اعتماد نہیں. لہذا یہاں اختلاف نسبتاً گہرا ہے، صرف اس درجے میں تفرقہ نہیں ہے. اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین پھر بھی ایک رہا، دین واحد ہے. اس لیے کہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کا، توحید کا اور اطاعت رسول کا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس. اسی حوالے سے میں نے پھر وہ 2 آیتیں بھی آپ کو سنائی. یہ بہت لطیف پیرایا ہے قرآن کا. یہی بات آج ہمیں سنیوں اور شیعوں کو ایک دوسرے سے کہنی چاہیے. یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے، پہلے پارے کا آخری لاسٹ بٹ 1 آیت. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. تم جو یہودیت اور نصرانیت کو لیے پھرتے ہو تو کیا تمہارا یہ قول ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ. اے نبی ان سے کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بالکل اسی حوالے سے سمجھیے محمد الرسول اللہ والذین معہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. ابو بکر سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ علی شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ توحید اور رسالت کے اوپر جمع ہو کر یہ سارے تفرقے ختم کیے جا سکتے ہیں. سارے اختلافات کا حل ہے، اس اختلاف کا بھی حل ہے. یہی بات آگے کئی سورہ آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دیکھو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ہوش کے ناخن لو. وہ تو یکسو تھے، مسلم، اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار، حاکمیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے. اور اسی کو پھر منفی انداز میں وما کان من المشرکین، مشرک وہ نہیں تھے. مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے، کسی اور کو مطاع بنا لیا، اللہ کی حاکمیت سے سرتابی کر رہا ہے، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کو حاکم مان لیا. مشرک تو وہ ہے اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر اصول یہ ہے تو اب تفرقہ نہیں رہا، اختلاف ہے. البتہ اختلاف اہل سنت کے مختلف مذاہب اور مسالک کے مابین ذرا نسبتاً کم ہے، اور اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف نسبتاً گہرا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. مجھے حل بھی پیش کرنا ہے، لیکن میں حل سے پہلے اس مسئلے کی اہمیت اب آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. اور اس اہمیت کی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. 4 ڈائمنشنز ہیں. یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں خاص طور پر یہ جو ایک کانسیپٹ ہے 4 ڈائمنشنل اسپیس. اس کی 3 ڈائمنشن تو سب کو نظر آتی ہیں، چوتھی انویزیبل ہے. فزکس کا مسئلہ ہے یہ 3 ڈائمنشن تو یہ ہے، اس کمرے کی ایک اونچائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک لمبائی ہے، اور تینوں ڈائمنشن اس نقطے پر جا کر مل رہی ہیں، اس کونے پر. اور تینوں لائنیں جو اسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہیں، زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں. آئنسٹائن کے نظریے کے بعد سے ایک بات جو دنیا میں آئی ہے وہ یہ ہے، ٹائم از آلسو دی 4th ڈائمنشن آف دس اسپیس. اس اسپیس کی ایک 4th ڈائمنشن بھی ہے، نظر نہیں آتی. وہ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آتی، امیجنیبل بھی نہیں ہے. لیکن میتھمیٹکس یہ پروو کرتا ہے کہ یہ ہے، اور یہ ریپرزینٹ کی جاتی ہے ایک ایسے لائن سے جو ان تینوں پر پرپینڈیکولر ہے، جو ناممکن ہے، ہو سکتی ہے. ہمارے تصور سے 2 پر پرپینڈیکولر ہوگی تو تیسری کے ساتھ زاویہ جو 180 کا بن جائے گا. لیکن ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، اور ہر چند کہے کہ نہیں ہے ہے. یہ ہے جدید ایک میتھمیٹکس کا، ریاضیات کا مسئلہ. میں نے صرف حوالہ دیا ہے کہ 3 ڈائمنشنز ہیں، ویزیبل، چوتھی انویزیبل، غیر مرئی. میرے نزدیک وہ ہے اصل، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے وہ 3 ڈائمنشن سمجھ لیجیے. پہلی ڈائمنشن یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو دہشت گردی اور تخریب کاری جو ہے
اس نے شیعہ سنی اختلاف کو ایک اہم کمین گاہ کے طور پر، ڈھال کے طور پر، کور کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تو ہے پورے ملک میں، اور میں اس میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ معاملہ داخلی نہیں ہے، اس کے ڈانڈے باہر ہیں۔ شاید آج یا کل ہی خبر تھی کہ برطانیہ سے کوئی خبر تھی کہ وہاں کافی عرصے سے مسلسل مبلغین بھیجے جا رہے ہیں عالم اسلام میں تاکہ شیعہ سنی اختلاف کو ابھارا جائے۔ کل کے اخبارات میں خبر تھی، اور یہ میں آپ کو یہاں جانے سے پہلے بتا چکا تھا، اپنے سفر سے پہلے۔ ہنٹنگٹن جو اس وقت کا امریکہ کا بہت بڑا سیاسی مبصر ہے اور مشیر ہے، سیموئل پی ہنٹنگٹن، جس کا ایک بہت بڑا مقالہ جو اس وقت ہے، جو اس کا بڑا چرچا ہے دنیا میں، کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اب قوموں کا نہیں ہوگا، اب ملکوں کا نہیں ہوگا، اب تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اس نے کہا ہے 8 تہذیبیں دنیا میں اس وقت ہیں، ایک ہماری مغربی تہذیب، 7 اور، لیکن ان 7 میں سے 5 کو تو ہم آسانی سے ایسیمولیٹ کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، جذب کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتی۔ 2 ہیں ذرا، وہ لوہے جو ہیں، ذرا لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان نہیں ہے۔ ایک مسلم سیویلائزیشن، ایک کنفوشین سیویلائزیشن جو چائنا جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ دونوں جو ہیں ہمارے لیے یہ لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان نہیں ہے۔ لہذا 2 مشورے دیے اس نے، ایک یہ کہ چین اور اسلامی ملکوں کو قریب مت آنے دو۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا پیسیفک کانفرنس کی گئی تاکہ چین کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دیا جائے کہ وہ مشرق کی طرف دیکھے، مغرب کی طرف دیکھے ہی نہ، جہاں عالم اسلام ہے۔ پیسیفک، اپنا رخ پیسیفک کی طرف کرو، ایشیا پیسیفک۔ اور دوسرا مشورہ یہ دیا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دی جائے۔ ان لوگوں کی بہرحال یہ جرت بھی ہے، دیانت بھی ہے، بات کھل کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اپنے تمام جو بھی تاش کے پتے ہیں سامنے رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تمہارے اندر ہمت ہے، راستہ روک لو۔ یہ تو مقالہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب بتائیے اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بہت بڑا ڈائمنشن اس وقت ہے ہمارے ہاں، دہشت گردی اور تخریب کاری کا، شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے کا معاملہ۔ یہ صرف اندرونی نہیں ہے، اس کے بیرونی ڈانڈے ہیں اور بہت اہم ہے۔ خاص طور پر جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، وہاں اگرچہ ایک دوسری ڈائمنشن بھی ہے، اور وہ ہے ایم کیو ایم کے 2 دھڑوں کا آپس کا تصادم، الطاف گروپ اور حقیقی گروپ، ان کا تصادم۔ یہ دوسرا کور ہے جو شکلیت رکھا، اور اس میں کچھ نہ کچھ فی الواقع بھی ہے، شیعہ سنی فرکشن کچھ نہ کچھ فی الواقع بھی ہے، اس کی نفی کون کرے گا؟ بہرحال کوئی شے ہوتی ہے، اسی کو کوئی دشمن جو ہے بطور کور استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی شے ہو ہی نہ تو کور کس بات کو استعمال کرے گا؟ وہ ڈال کسے بنائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تبھی بات بنتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ حقیقی اور الطاف گروپ کا جو اختلاف ہے، بہرحال اس میں اگر کسی درجے میں شیعہ سنی جو معاملہ ہے مفاہمت کا ہو جائے تو کم سے کم ایک جو کمین گاہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہ دوسری کے بارے میں بھی جو بات نہ معلوم کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے صوبے بناؤ، چھوٹے صوبے بناؤ۔ اگر آپ نے مہاجروں کو صوبہ نہ دیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا دیر رہ گئی؟ ٹوٹنے میں کوئی دیر رہ گئی؟ میں نے تو کل ہی آ کر یہاں پڑھا ہے، کل کے پاکستان روزنامہ پاکستان میں میرے چھوٹے بھائی عزیزم اقتدار احمد نے جو شروع کیا ہے کالم نویسی، تو ان کا کالم کل جو چھپا میں نے پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ آفاق احمد خان جو یہاں حقیقی کے بڑے لیڈر ہیں کراچی میں، وہ یہاں آ کر وہ ساری باتیں کہہ گئے جو اس سے پہلے صرف جو ہے وہ خسر پھسر میں اور صرف ہیر سے کے اندر کراچی میں باتیں گردش کر رہی تھی، اسی لیے اس کو کہنے کی میں نے کبھی ضرورت نہیں کی۔ وہ صاف کہہ گئے کہ مسئلہ بن چکا ہے، طے ہو چکا ہے، کراچی کی علیحدگی کا پلان بن چکا ہے، اور اپریل کے شروع میں اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے۔ ایک فری فار آل ہوگا، خوب خون جو ہے خون ریزی اور کچھ تو خون ہوگا، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے پاکستان ہی کی فوج جو ہے یونائٹڈ نیشن کی بیرٹس اپنے سروں کے اوپر سجا کر آ جائے۔ اور میرے لیے تو انتہائی آنکھوں کو کھولنے والی خبر آج کے اخبارات میں ہے، یونائٹڈ نیشن سے کسی ذمہ دار آدمی نے کہا ہے کہ ہماری وزیر اعظم صاحبہ اپلیکیشن دے چکی ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ ہم جو ہے امن نہیں قائم کر سکتے کراچی میں، ہماری مدد کی جائے۔ اب صومالیہ بننے میں کوئی دیر رہ گئی ہے؟ باقی 2 سفارتکار جو قتل ہوئے ہیں، بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے۔
آخر ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی تو ایک ایمبیسڈر جو ہے امریکہ کا، اس جیسی شخصیت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یہ بھی ایک بہانہ ہو سکتا ہے. ایک سفیرہ تھی جس کے کہنے پر، جس کے غلط مشورے پر صدام حسین نے قدم اٹھایا تھا، جو ذریعہ بن گیا اس کا برکس نکال دے گا. تو 2 سفارتکاروں کی جان اگر چلی جائے اور کوئی حالات ایسے بن جائے، جس پر کہا بھی گیا ہے کہ امریکی شہری اگر کسی ملک کے اندر بھی قتل ہو جائے تو اس کے اوپر اطلاق امریکہ کے قانون کا ہوگا، اس ملک کے قانون کا نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں ہے وہ آپ کی ساورنٹی؟ یہ تو ہماری حدود حاکمیت ہے. کہاں ہے وہ حاکمیت؟ وہ تو صرف سفارت خانہ تو ہوا کرتا تھا کہ حدود حاکمیت سے خارج ہوتے ہیں سفارت خانے، لیکن یہ کہ شہری اور وہ قتل ہو جائے تو اس کے اوپر قانون کا اطلاق جو ہے وہ امریکہ کا ہوگا، پاکستان کا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں، اب تو صورتحال سامنے آ گئی. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافرون. اور ہمارا حال اس وقت وہ ہو چکا ہے کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. جا رہا، ہماری نگاہوں کے سامنے کراچی جا رہا ہے جیسے سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا عزیز جا رہا ہے. تم روک سکتے ہو؟ روک لو. ترجعونہا ان کنتم صادقین. روک لو نا تمہارا عزیز. وہ غیر مرئی فرشتے لے کے جا رہے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. موت واقع ہو رہی ہے، روک سکتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے عزیز فوت ہوتے ہیں. وہ غیر مرئی جو اللہ کے کارندے ہیں فرشتے، اس کی جان نکال کر لے جا رہے ہیں. ایسے ہی طاقتور ہو تو روک لو نا. جا رہا ہے لیکن اب بھی اگر ہوش میں نہ آئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والے. ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. بہرحال اب بھی اگر ہم نہ جاگے، ایک کتاب لکھی ہے ہندوستان کے ایک عالم دین نے، اب بھی نہ جاگے تو وہ تو کے آگے بس سوالیہ نشان. جہاں تک تو مسئلہ ہے کراچی کا حقیقی اور جو بھی الطاف گروپ کا مسئلہ ہے اس کا بھی حل ہے. اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، مجھے آج اچھی خبر معلوم ہوئی. خلیق الزمان صاحب کا بیان آیا ہے، اگر آیا کسی اور ٹون میں ہے، وہ جو اب مرتضی بھٹو کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے اور اگر سندھ ٹوٹا تو پنجاب پہلے ٹوٹے گا. میں تو کہتا ہوں کہ توڑو بھائی، توڑو، خدا کے لیے توڑو، بناؤ صوبے چھوٹے. ہندوستان میں جو ہم مشرقی پاکستان پنجاب چھوڑ کر آئے تھے اس کے 3 صوبے بن گئے، تو کیا کوئی صوبہ ہندوستان سے باہر چلا گیا؟ وہ تینوں ہندوستان میں ہے، بھارت میں ہے. چھوٹا پنجاب تھا، وہ 3 میں تقسیم ہو چکا. ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ 3 اسٹیٹس ہیں. تو کیوں ان کو بنا رکھا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے شاید کوئی یہ آسمان کی اتری ہوئی شریعت ہے کہ یہ صوبے جو انگریز بنا گیا ہے یہ پتھر کی لکیر ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں ہوگا، چھوٹے صوبے نہیں بنیں گے، ملک ٹوٹ جائے گا. سندھی سوچیں، کراچی نہیں دیں گے شاید پورا ملک دے دیں گے. یہی زدم زدہ ہوتی ہے. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. یہی ہے جب سلیمان اعظم کی، محمد فاتح کی فوجیں جب تھیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھی، وہاں پہ پادری لڑ رہے تھے آپس میں. یہی آیا صوفیہ بہت بڑا ان کا جو ہے گرجا تھا بہت بڑا. اس میں جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ نے جو روٹی کھائی تھی لاسٹ سپر میں وہ خمیری تھی کہ فطیری تھی. اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی کنواری رہ گئی. یہ 3 عظیم الشان مسائل تھے جس پر بحث ہو رہی تھی اندر، اور باہر جو ہے سلطان محمد فاتح کی فوجیں پڑی ہوئی تھی، وہ فتح کر رہا تھا. یہی ہمارا حشر ہوا تھا جب انگریز آ رہا تھا، قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا ہندوستان میں. ہمارے ہاں بحثیں چل رہی تھی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. نہیں بول سکتا تو ہر شے پر قادر نہیں ہے. بول سکتا ہے تو یہ اس کی شان کے منافی ہے. لیکن مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. اللہ خود بھی کوئی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ امتناع نظیر، امکان کن، ان بحثوں کے اندر مسلمان الجھے ہوئے تھے اور چوٹی کے علماء الجھے ہوئے تھے.
اور انگریز آ رہا تھا، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں ان بحثوں کے اندر مبتلا تھا۔ وہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے۔ صوبوں کو لیے بیٹھے رہو، اپنی انانیت کو لے کر بیٹھے رہو، لیکن یہ کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، جا رہا ہے۔ دوسری ڈائمنشن، یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کا فائنل تجزیہ میں بارہا آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، 3 جملوں میں پھر اسے بیان کروں۔ پاکستان کے لیے واحد جواز اسلام ہے، صرف استحکام کے لیے واحد بنیاد نہیں، واحد جواز اسلام ہے۔ اسلام یہاں نہیں آتا، اس کا کوئی جواز نہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس واحد جواز کو ڈھیلا کر دیا، مشکوک بنا دیا۔ یہ عذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برسے۔ 25 برس قمری حساب سے مکمل ہو گئے تھے جب پہلا کوڑا برسا، 2 لخت ہوا ملک۔ اب 1 برس رہ گیا ہے، صرف دوسرے 25 برس پورے ہو گئے، اور نویدیں سنائی جا رہی ہیں کہ اپریل سے شروع ہو رہا ہے کوئی دھندا۔ اللہ کرے غلط ہو، جھوٹی تھی، لیکن حقائق تو نظر آ رہے ہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے بلی غائب تو نہیں ہوگی۔ اور اس کا واحد حل کیا ہے؟ یہاں اسلام آئے۔ اسلام کیوں نہیں آیا؟ اس کے 2 بڑے بڑے سبب۔ ایک سبب میں بہت پہلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بہت مرتبہ، دینی جماعتوں کا بلنڈر کہ وہ انتخابی سیاست کے اکھاڑے میں اتر کر پاور پالیٹکس کے میدان میں شریک ہو گئے، کھلاڑی بن کر اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر سیر کرنا، چلنا پھرنا، اس کا چسکا پڑ گیا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے چسکے پڑ گئے۔ بیڑا غرق کرنے والی شے یہ، اس پر میں مزید اس وقت کوئی ڈائلیٹ نہیں کروں گا، تفصیل نہیں بیان، تفصیل یہ تو میرا وہ ہے موقف کے جو بارہا میں نے بیان کیا، لکھ چکا ہوں، تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کیسے سے استحکام پاکستان پر تفصیل سے لکھ چکا ہوں، کتاب موجود ہے۔ ایک سبب تو یہ، اور دوسرا سبب شیعہ سنی اختلاف، اس لیے کہ واقعتاً یہ بڑا اختلاف ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ صرف معاملہ حنفی مالکی شافعی والا نہیں ہے، کیونکہ سنت کی سوچ سے جدا ہے، تو دین کی عملی شکل تو بمصطفیٰ برا شاخی اسرا کے ہی بھی ہم اوس تھے، اس کے اب فرق جو ہے وہ بنتا حل ہے، حل میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دوسری ڈائمنشن ہے اس مسئلے کی۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر جو دہشت گردی اور تخریب کاری ہے، اس کی جو ایک اہم کمین گاہ ہے، اگر ہم شیعہ سنی مفاہمت کی کوئی راہ تلاش کر لیں تو وہ کمین گاہ ختم ہوتی ہے۔ پورے ملک کی سطح پر تو اس وقت یہی ہے، کراچی میں البتہ دوسری بھی ہے، اللہ کرے کہ دوسری بات بھی ہو جائے، اللہ کرے کہ عقل آ جائے، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ جو سیاستدان ہیں، جو حکومت جن کے ہاتھوں میں، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، بہرحال کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہوئی ہے، رنگ گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے انہی کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں کو موڑ دے، انہی کو صحیح راستے کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دے، چھوٹے صوبے بنانے کی طرف جو ہے ان کے دلوں کو آمادہ کر دے، اپنی سیاسی مصلحتوں کو اس سے ذرا بالا تر ہو کر سوچنے کا، اس ملک کی سالمیت، اس کے لیے جو بالا تر اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت عطا کر دے۔ بہرحال ایک وہ ڈائمنشن، دوسری کراچی میں ڈائمنشن بہت اس سے کم نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا معاملہ، تو اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں اس ملک میں اسلام لانے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اگر شیعہ سنی کو اتحاد ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، تو اتنی بڑی یہ پیش رفت ہوگی، اتنا بڑا بریک تھرو ہوگا کہ پھر اس کے آگے چلنا جو ہے بہت آسان ہوگا۔ تیسری ڈائمنشن، اس پر بھی میں تفصیل سے بیان بھی کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، کتاب بھی آ چکی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس وقت پھر جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار، اور یلغار بھی اب کس ٹھسے کے ساتھ ہے، جس انداز کے ساتھ ہے، جس طرح ہماری ساورنٹی جو ہے، وہ ساورنٹی کا لفظ میں جدید اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، جس طریقے سے اس کو سمجھا جا رہا کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ آئیں گے یہاں پر، تحقیقات وہ کریں گے، مجرموں کو وہ پکڑیں گے، ہمارے ہاں سے ان کا مجرم کیوں دیکھتے ہوئے وہ لے کر چلے جائیں، اور اگر کہتے ہیں کہ الطاف حسین بہت بڑا مجرم ہے، قاتل ہے، تو کیوں نہیں اس کو بلاتے؟
مقدمہ چلاؤ نا اس کے اوپر. اگر تم ان کے مجرم کو دے سکتے ہو یہاں سے تو اپنے مجرم کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ دنیا میں تو معاملات ویسی پروکل ہوتے ہیں. بہرحال اسلام کا معاملہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. آفاق صاحب نے جو باتیں کہی ہیں جو کل کے روزنامہ پاکستان سے میرے علم میں آئی ہیں، میں تو یہاں نہیں تھا جب یہ کہیں یہاں تقریب ہوئی ہے، اور اس تقریب میں انہوں نے آ کر یہ تقریر کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ طے ہو چکا ہے، اصل میں یہودی سازش میں یہ چیز طے پا چکی ہے. یہ بات پہلے بھی میرے علم میں ہے، بہت سے لوگوں کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہا کرتا کہ یہ ایک سنی سنائی بات ہے، نہ کوئی اس کی توثیق ہے، لیکن اب چونکہ ایک اہم سیاستدان نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ٹکڑے کرنے کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ دونوں کے ٹکڑے کریں گے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے پہل پاکستان سے ہوگی. نزلہ برعضو ضعیف بھی ریزت، ہم نے خود اس کے لیے میدان تیار کر رکھے ہیں، پلیٹ فارم بنا کے دے رکھے ہیں کہ آؤ اور کھیلو اور کودو. لیکن میں اس سے آگے عرض کرتا ہوں کہ اصل میں یہودیوں کے سامنے امریکہ کے بھی حصے بکھرے کرنے کا پروگرام ہے. وہ تو ٹکڑے کر دیں گے. وہ استعمال کر رہے ہیں اسے جب تک بھی وہ استعمال ہوتا رہا. کسی وقت بھی امریکہ نے اگر ان کی جو بھی اسکیم ہے اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، جس طرح چشمے زدن میں انہوں نے یو ایس ایس آر کو دنیا میں نسین منسیہ کر دیا ہے، یو ایس اے کے بھی ٹکڑے کر دیں. اس لیے کہ پوری معیشت کے لیور پر ان کا ہاتھ ہے. ایک حرکت ہوگی، ایک زلزلہ آئے گا، ایک جو ہے شیئر مارکیٹ کے اندر زلزلہ آئے گا اور دھجیاں بکھر جائیں گی امریکہ. اس سے زیادہ کمزور معیشت تو دنیا میں کسی ملک کی ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ فریجائل دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت امریکہ کی ہے. اور قرض خواہ کون ہے؟ یہودی بینکرز. اور وہاں کے بینک جو ہے حکومت کے تحویل میں نہیں ہے، حکومت کے زیر اثر نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بالا تر حکومت ہے، جب چاہے توڑ لیں. تو اصل میں تو ہمیں امریکہ سے کیا، امریکہ پر تو ہمیں رحم آتا ہے کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. اصل تو کام یہی ہے نا. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں. مغرب سے ایک سیلاب کبھی آیا تھا، کلونیل سیلاب مغرب سے آیا تھا، لیکن وہ شروع ہمارے عالم اسلام پر ہوا تھا مشرق بعید سے. سب سے پہلے جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ہندوستان، پھر گیا تھا مڈل ایسٹ کی طرف. کلونیلزم. یہ سیلاب اس مرتبہ جو آیا اس نے سب سے پہلے عالم عرب کو اپنے شکنجے میں کس لیا. عالم عرب گیا یہودیوں کی مٹھی میں. اب تو وہاں ایک اکنامک بلاک بنے گا، جیسے یورپین کامن مارکیٹ ہے ایسے ایک کامن مارکیٹ بنے گی. سرمایہ اربوں کا، لیبر اربوں کی، نو ہاؤ، مینجمنٹ، آرگنائزیشن، ٹیکنالوجی یہودیوں کی. ملائی یہودی کھائے گا، تلچھٹ انہیں بھی دے گا. یہی نظام ہے ان کے پیش نظر. وہ عالمی حکومت اپنی قائم کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف عالمی مالیاتی نظام قائم کر کے دنیا کے لوگ ہیں ڈھول ڈنگروں کی طرح ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یہ محنت کریں، کوشش کریں، ان کی کمائی کی ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے. باقی یہ کہ گھوڑے کو بھی دانا تو ڈالنا ہوتا ہے، کل اسے دوبارہ بھی تو ٹانگے میں جوتنا ہے. اس درجے میں اسے بھی چارہ دیا جائے، اس کو بھی کھانے دیا جائے. لیکن یہ کہ ساری ملائی جو ہے اس عالمی مالیاتی نظام کے ذریعے سے، IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے یہ ساری ملائی ہمارے پاس آتی رہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حکومت بنا کے کیا لینا ہے؟ اختلاف ان کے ہاں ابھی صرف ایک رہ گیا ہے کہ جو یہودی پریکٹسنگ مذہبی یہودی ہے اور جو سیکولر یہودی ہیں، زائنسٹ ہیں، ان کے مابین اختلاف یہ ہے. جو مذہبی یہودی ہے وہ گریٹر اسرائیل ضرور قائم کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے پوری دنیا پر معاشی تسلط، مالیاتی تسلط. لیکن نیل سے لے کر دریائے فرات تک گریٹر اسرائیل قائم کرنا، اس پر وہ مصر ہے. جبکہ زائنسٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے انہیں پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے حکومت بنا کر بھی تو لگان لوگے، کچھ اور کرو گے، ٹیکسز لوگے، اس کے بغیر ہی اگر تمہیں سب کچھ ملتا چلا جائے گا. یہ اجڑ جاہل گوار، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس تیل ہے، ان کے پاس نہ نو ہاؤ ہے، نہ ان کو ٹیکنالوجی حاصل ہے، نہ علم ہے، نہ ان کے پاس جو
بزنس ایڈمنسٹریشن ہے نہ اس کی آرگنائزیشن، کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، محنت یہ کریں گے کھائیں گے ہم۔ یہ ان کی کنٹروورسی ہے اس وقت، زائنسٹ قسم کے سیکولر مائنڈڈ یہودی اور جو مذہبی ہیں یہودی ان کے مابین، وہ تو جو شکل ہوگی بعد میں آئے گی، لیکن یہ کہ اس وقت یہ کنٹروورسی ان میں ہے، جو اصل اس وقت جو اقتدار پر قابض ہے اسرائیل میں، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ایک اکنامک یونٹ یہ بن جائے اور ہم یہاں ملائی کھائیں، باقی یہی نظام ان کا پوری دنیا کے لیے۔ اس میں اصل میں اس نیو ورلڈ آرڈر کے آگے اب آخری چٹان رہ گئی ہے باقی۔ یہ مجھے آج جب میں لکھ رہا تھا تو یاد آیا نسیم حجازی صاحب کا ناول، جب کبھی ہم طالب علم تھے پڑھا کرتے تھے ان کے ناول شوق سے، آخری چٹان، اس کی راہ کی ایک آخری چٹان، اور وہ یہ مسلمان ملکوں کا یہ بلاک ہے، پاکستان، ایران، افغانستان، ترکستان۔ ترکستان کے دو حصے ہیں، چینی ترکستان، روسی ترکستان، اور اگر نقشے پر دیکھیں گے ان کے عین قلب میں ہے افغانستان، بلوچستان جنوب میں، پاکستان کا بقیہ حصہ مشرق میں، ایران مغرب میں، اور شمال میں یوں سمجھیے جیسے ترا ہوتا ہے کسی کا، ایسے وہ پگڑی اور بڑا ترا جو ہے ترکستان کے یہ مختلف ممالک جو ہیں، یہ ہے وہ آخری چٹان کے یہود کے اس نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر کو اگر شکست دینی ہے، اس کے آگے کو رکاوٹ قائم کرنی ہے تو یہ آخری جگہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد مسلمان ممالک میں سے بنگلہ دیش، انڈونیشیا وہ ذرا فار ایسٹ سے متعلق ہو جاتے ہیں، درمیان میں بھارت کا بہت بڑا رقبہ آ جاتا ہے، وہاں مسلمان تو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر، لیکن بہرحال یہ کہ وہ تو وہاں پسے ہوئے ہیں، مقہور ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت سیاسی سطح پر تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بلاک ہے، اور اس بلاک میں آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ سب سے سخت پیوست ہے۔ ایران نے اس کا حل نکالا ہے، ان تمام ممالک میں صرف ایک ملک ہے ایران جس نے کچھ پیش رفت کی ہے، جس نے بہرحال جو بھی اپنے مذہبی تصورات ہیں، اپنے عقائد ہیں، اپنی فقہ ہے، اس کے مطابق ایک مذہبی نظام قائم کیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے، آج تو دوہرا رہا ہوں، اپنی بہت سی تقریروں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ میں نے کہا کہ روشنی دکھائی ہے ایران نے، نمبر ایک یہ کہ پوری سنی دنیا سن پڑی ہوئی ہے، بارہا میں نے کہا، کہیں بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے انقلاب برپا کیا، شہنشاہ کو بھاگنے پر مجبور کیا، امریکی استبداد کا سب سے مضبوط کھوٹا انہوں نے ایسے اکھاڑ کر پھینکا ہے کہ اس کو بھاگتے بنی ہے وہاں سے، اور ایسے نہیں ہوا ہے، خون دے کر، جانیں دے کر، ہزاروں کی تعداد میں جانیں دے کر، بہت بڑی کارروائی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ماننا پڑے گا۔ انہوں نے ایک اور بہت بڑی ہمیں روشنی دکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر مسلح بغاوت بھی کسی شے کا نام ہے۔ آج مسلح بغاوت سے کام نہیں چلے گا، غیر مسلح بغاوت سے کام چلے گا۔ انہوں نے اس کی نشان دی، میں نے بارہا کہا، منہج انقلاب نبوی کے اندر میں نے اس کو پیش کیا ہمیشہ کہ آج کا معاملہ مسلح بغاوت کا نہیں ہو سکتا۔ عوام نہتے اور حکومتیں کہ جو اپنے اپنے ہاں کے نظام، فیوڈلزم ہے تو فیوڈلزم کی حکومت ہے، کیپٹلزم ہے تو کیپٹلزم کی حکومت ہے، بادشاہت ہے تو بادشاہ کے پاس ساری فوج ہے، ایئر فورس ہے، ٹینکس ہے، ہوائی جہاز ہے، تو عوام نہتے بیچارے بغاوت کر کے کیسے کامیاب ہیں؟ مسلح بغاوت نہیں، غیر مسلح بغاوت جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعہ سنی کا بھی حل کر کے دکھایا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں اس پورے خطے میں پیوست ہے۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے 8 گروپ تھے مجاہدین کے کہ جو پاکستان بیس تھے وہ سنی تھے، 7 تھے کہ جو ایران بیس تھے اور وہ شیعہ تھے، اور آج بھی وہاں مسئلہ چل رہا ہے، حزب وحدت ہے اور یہ ہے اور سنی ہے اور شیعہ ہے، ہزارہ ہیں، یہ سب کے سب ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں شیعہ سنی یہ تو اس طریقے سے آپس میں ہے کہ نیچے شیعہ رہتا ہے، اوپر سنی رہتا ہے، دائیں سنی ہے بائیں شیعہ ہے۔ اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے نفاذ، اسلامی قانون کے نفاذ، اسلامی نظام کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ اگر اس کی کوئی حل ہو جاتی ہے تو اس راستے کی بھی ہماری جو ہے رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نفاذ اسلام کے بعد یہاں اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گی،
اور یہ اتحاد اگر ہو جاتا ہے تو یہی چٹان ہے، یہی سے ریورسل ہو سکتا ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کا۔ اور ابھی غنیمت ہے کہ چین بھی ایک طاقت کی حیثیت سے ہے، اور بدقسمتی سے ہم جدھر جا رہے ہیں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بننے کی وجہ سے چین کو دن بدن اپنے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہے کہ چین جو ہے بھارت کے قریب تر ہو رہا ہے؟ کوئی سبب ہے؟ اگر کہیں امریکہ کا عمل دخل کراچی پر ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ چین کے ساتھ تو آپ کا تعلق منقطع ہو گیا، پھر چین کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں سے پھر امریکہ جس طرح مانیٹر کرے گا اس پورے علاقے کو، اس کو تو وہ فٹ ہولڈ مل جائے گا۔ وہ تو کشمیر میں سوچ رہا تھا، اس سے پہلے ہی خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح۔ دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ؟ یہ کراچی تو خود بخود پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے کو تیار پڑا ہوا اس کی جھولی کے اندر۔ اس حوالے سے بھی سمجھ لیجیے یہ تیسری ڈائمنشن ہے۔ نمبر ایک، دہشت گردی کا ایک بازو ہم توڑ سکتے ہیں اگر شیعہ سنی مفاہمت ہو جائے۔ نمبر دو، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا راستہ کھلتا ہے، اس کے لیے جد و جہد آسان ہوتی ہے اگر شیعہ سنی مفاہمت ہو جائے۔ نمبر تین، اس بلاک کے اندر ایک اتحاد اور یگانگت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ میں ترکی کو شامل نہیں کر رہا، ترکی تو تقریباً امریکہ کا حلیف اور امریکہ کی جھولی کے اندر ہے ہی۔ پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، یہ علاقے ہیں۔ اور بہرحال چینی ترکستان ابھی آزاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ روسی ترکستان بہت بڑا علاقہ ہے، بڑے اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن کوئی اتحاد کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اتحاد تو سوائے ہمارے مابین قدر مشترک اسلام کے سوا تو اور کوئی ہے نہیں، اسلام ہے۔ لیکن اس میں شیعہ سنی، آپ کے افغانستان میں بھی یہ مسئلہ گڑبڑ، پاکستان میں گڑبڑ، اوپر بھی، اس لیے کہ اس پورے علاقے کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ سنی مسئلہ جو ہے ایک بہت اہم اور بہت بنیادی مسئلے کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ تین ڈائمنشنز ہیں، اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ وہ حل کیا ہے؟ میں بیان کر چکا ہوں، حل وہی ہے جو ایران نے کیا، اس میں بھی ہمیں وہ روشنی دے چکا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں اہل تشیع اسی حل کو قبول کر لیں۔ حل کیا ہے؟ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، عبادات کا تعلق ہے، مساجد کا تعلق ہے، فیملی لاز کا تعلق ہے، وراثت کا تعلق ہے، ان سب میں ہر ایک کو مکمل آزادی، شیعہ کو مکمل آزادی، سنی کو مکمل آزادی، اور اس میں عبادات میں زکوٰۃ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ صرف کوئی ٹیکس نہیں ہے، معاذ اللہ، عبادت۔ یہ میں نے 18 اگست 1980 کو دستبستہ عرض کیا تھا ہاتھ جوڑ کر ضیاء الحق صاحب کی خدمت میں، خدا کے لیے آپ اپنا زکوٰۃ آرڈیننس واپس لے لیجیے، پورا آرڈیننس واپس لے لیجیے۔ زکوٰۃ مسلمان پہلے بھی دے رہے تھے۔ ہوا کیا ہے، پہلے مسلمان براہ راست عربی مدارس کو، دینی مدارس کو دیتے، اب آپ نے ان سے لے کر ان کو دینا شروع کر دیا، فائدہ کیا ہوا؟ لیکن شیعہ سنی کی تفریق کر دی آپ نے۔ میں نے کہا تھا خدا کے لیے چونکہ یہ عبادات کا معاملہ ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ نماز ہے، آپ نہیں کسی کے اوپر پابندی کر سکتے کہ ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو یا کہاں باندھو یا کھولو یا چھوڑو یا رفع یدین کرو یا 5 منٹ بعد میں روزہ کھولو یا 5 منٹ پہلے روزہ کھولو، چھوڑ دیجیے ہر ایک کے اوپر کہ وہ جس طرح چاہے کرے، مکمل آزادی۔ لیکن جہاں تک لا آف دی لینڈ کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے لا آف دی لینڈ ایک ملک میں دو نہیں ہو سکتا، کرمنل لا دو نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے لازماً وہاں کیا کیا گیا، ایران کے دستور میں ثبت کر دیا گیا کہ یہاں پر فقہ جعفری کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں اس کے سوا کوئی حل ہے نہیں، یا تو کہیے کہ ہمیں جانا ہی نہیں اسلام کی طرف، دین کو دفع کرو، ہمیں تو اپنی فقہ زیادہ پسند ہے، یا تو یہ کہیے۔ اور اگر دین اصل میں پہلے ہے، لا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ ہو، دین ایک ہو، تو پھر یہ کہ اپنی فقہوں کو، اپنے مذاہب کو سیکنڈری رکھیے۔ رکھا انہوں نے، اب میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے، واحد حل ہے۔ میں تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے روشنی دکھائی ہے کہ آپ اپنے دستور کے اندر
یا تو یہ کہ فقہ حنفی کا معاملہ طے ہو جائے، غالب اکثریت فقہ حنفی کی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی جو آج سے کئی سو سال پہلے کے مرتب ہے جو کی تو نافذ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نئی لیجسلیشن ہوگی، اجتہاد ہوگا، وہ فقہ حنفی کے اصول فقہ کے مطابق ہوگا، استنباط اور استدلال کے اصول وہی ہوں گے جو فقہ حنفی کے، ورنہ بے شمار مسائل ہیں۔ نئی لیجسلیشن ہوگی، یہ میں تفصیل سے مستقبل کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت کا جو سیاسی اور دستوری ڈھانچہ ہے مفصل خطبات دے چکا ہوں، تقریریں کر چکا ہوں، آڈیو ویڈیو موجود ہے، کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو کی تو وہ فقہ نافذ ہو جائے گا۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، ہر میدان میں اجتہاد ہوگا، نئی لیجسلیشن ہوگی، آپ کی نئی مقننہ ہوگی، طے یہ ہوگا کہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ اگر تجاوز ہوتا ہے تو مجھے حق ہونا چاہیے میں جا کر عدالت عالیہ جو ہے اس کا کنڈا کھٹکھٹاؤں کہ جناب فلاں دستور کا یہ طے ہے کہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، اور یہ قانون میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ اصول۔ لیکن ظاہر بات ہے کتاب و سنت کی یا تو میں نے عرض کیا کہ فقہ حنفی، اور یا کتاب و سنت سے استدلال کے سنی تعبیرات کو یہاں پر دستور میں ثبت کیا جائے، اور فقہ جعفری کو مکمل آزادی دی جائے عبادات میں بشمول زکوٰۃ۔ اگر وہ خود مان جائے کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ ہم ایک ہی جگہ کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں، کیا کہنے ہیں چشم ماں روشن دلے ماشاد، حکومت لے لے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر مصر رہیں تو اس میں بھی چونکہ اس میں عبادت کا ایلیمنٹ زیادہ غالب ہے، اور پرسنل لاء میں عبادات لازماً آئیں گی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب کے اندر مکمل آزادی، اور یہ کہ اپنے نکاح طلاق کے قوانین ہیں، وراثت کے قوانین ہیں، پرسنل لاء میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں مکمل آزادی۔ مساجد ہوں کی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑی پرانی بات ہو گئی، سن 80 کی باتیں، 15 سال بعد آپ کو سنا رہا ہوں۔ سن 80 میں پہلا علماء کنونشن مرحوم ضیاء الحق صاحب نے منعقد کیا تھا، 20 اگست اس کی تاریخ تھی۔ اسی شب کو مجھے کراچی سے روانہ ہو جانا تھا نیو یارک کے لیے، ان کا دعوت نامہ آیا کہ آپ شریک ہو، میں نے کہا میں نہیں ہو سکتا، مجھے تو جانا ہے، امریکہ جانا ہے۔ وہ کہنے کو تو 21 تاریخ تھی، لیکن وہ 1 بجے رات کو چلتی تھی فلائٹ۔ چند دن کے بعد فون آیا ضیاء الحق صاحب کا کہ 2 دن پہلے 18 تاریخ کو ایک اور میٹنگ میں بلا رہا ہوں کہ جس میں ہم یہ طے کریں گے کہ اس علماء کنونشن کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے، تو اس میں تو آ جاؤ۔ میں چلا گیا۔ وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے آپ اپنا پورا، اس لیے کہ وہ واقعہ ہو چکا تھا جو اہل تشیع نے گھیراؤ کیا تھا سول سیکریٹریٹ کا اسلام آباد میں، اور پھر انہوں نے کمٹمنٹ لے لی تھی ضیاء الحق صاحب سے کہ میں تمہیں ایکسپٹ کر دوں گا، تب انہوں نے گھیراؤ اٹھایا تھا۔ تو میں نے کہا تھا خدا کے لیے آپ اپنا پورا آرڈیننس زکوٰۃ کا واپس لے لیجیے، زکوٰۃ مسلمانوں کے حوالے کیجیے، وہ ان کی عبادت ہے، وہ ادا کریں گے، لیکن آپ اس بنیاد پر شیعہ سنی کی تفریق نہ کیجیے۔ لیکن بہرحال وہ تو ان کے ماننے والے تو تھے نہیں، ان کی اپنی مصلحتیں تھیں، اپنی ان کی پرائرٹیز تھیں، اپنی ترجیحات تھی، جو بھی تھی میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ وہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ گئے اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے حضور میں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ بہت غلط حرکتیں کر کے گئے ہیں، بہت غلط حرکتیں کر کے گئے، لیکن پھر جب انہوں نے مجھ سے کہا، جب میں واپس جا رہا تھا کہ بھائی پرسوں کنونشن ہے، آپ اس میں بھی شریک ہو جائیں، میں اپنا فالکون بھیج دوں گا، آپ کو کراچی چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا جی فالکون کے مقابلے میں بہت چھوٹا شے ہوں، بہت چھوٹی شے ہوں، اٹس ٹو بگ فار می۔ البتہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے شام کی میری فلائٹ یہیں سے آپ کرا دیجئے، میں کراچی سے پھر وہ پکڑ لوں گا۔ تو میں چلا گیا تھا، اور وہاں مجھے جو موضوع دیا گیا 20 اگست 1980 کو علماء کنونشن میں، وہ تھا یہی کہ اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل، اور میں نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ آج ہمارے پاس اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں مسلک ہیں انہیں تسلیم کریں۔ آپ کتنا ہی چاہیں اسلام میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہے، نہیں ہو سکتے ایک۔ اب ان کی 1200 1400 برس کی تاریخیں ہیں، شیعہ سنی تاریخ جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہے، سوچیے تو صحیح، کیسے ختم ہو جائے گی؟ میرے کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گی، شیعہ ختم نہیں ہو جائیں گے، سنی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حنفی اور یہ شافعی مالکی 1200 برس کی ان کی تاریخ ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کو باقی رکھیے، کتاب و سنت ٹاپ پر، باقی ہر ایک مسلک کو کھلی آزادی، اور رجسٹریشن کروائیے ہر مسلک کی۔ آپ اپنے سینسس کے اندر بتائیے، ہر شخص بتائے کہ میرا کس سے تعلق ہے، تاکہ اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے مطابق جو ہے اس کے اپنے مسلک کے مطابق معاملہ طے کیا جائے۔
چنانچہ اس میں میرا ایک اور مسئلہ حل ہے، اگر شیعہ اور سنی شادی کریں تو کیا کریں گے؟ وہاں 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائے تو وہ ایک ہی ہے، اور یہاں حنفی کے ہاں تو 3 طلاقیں ہو گئی، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس کا بھی حل ہے، شیعہ سنی، شیعہ لڑکا یا سنی لڑکی، یا شیعہ لڑکی اور سنی لڑکا اگر شادی کرنا چاہتے کریں، خوشی سے کریں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی، شادی کے فارم میں لکھ دیں اس شادی کو کون سی فقہ گورن کرے گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی جھگڑا ہو اس فقہ پر ہوگا، اب ایک کو قربانی دینی پڑے گی، حنفی فقہ کے مطابق طے ہوگا معاملہ یا جعفری کے مطابق وہ طے کر دیجیے، مسئلے کا حل ہے۔ ول ارادہ ہو، عزم ہو، وہ دین کو قائم کرنے کی اگر اہمیت سامنے ہو، اگر یہ 3 ڈائمنشن سامنے موجود ہوں، اگر عزم ہو جائے کہ جب تک یہ مفاہمت نہیں ہوگی تینوں اعتبارات سے ہم پیرالائز کھڑے ہوئے ہیں، دہشت گردی تخریب کاری کے لیے ہم نے کمین گاہ فراہم کر دی شیعہ سنی اختلاف سے، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی شیعہ سنی اختلاف سے، ان تمام ممالک کے اندر اتحاد کی راہیں مسدود ہو رہی ہیں شیعہ سنی اختلاف سے، اور یہی واحد آخری چٹان ہے اب نیو ورلڈ آرڈر کو روکنے کے لیے عالم اسلام میں، تو اگر کوئی چٹان ہے تو یہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اٹھو مگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اب یہ صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، میرا احساس میں اپنا دل چیر کے دکھا نہیں سکتا کہ واقعتاً دیکھ رہا ہوں کہ جا رہا ہے معاملہ، اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو کیا حشر ہوگا، صاف نظر آ رہا ہے ملک ٹوٹ جائے گا، اب تو ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ہم نے تو وہ دن بھی منا لیا تھا، وہ 16 دسمبر، اس میں تقریریں بھی، جنرل صاحب کی تقریر بھی زور شور کے ساتھ ہو گئی تھی، سارے حالات لوگوں کو سامنے پھر رکھ دیے، بین ہی وہیں پہنچ چکے ہیں۔ آج پھر آپ کے سیاسیین کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ الطاف کو معاف کرو، مقدمے واپس کرو، بین ہی وہی جو مجیب کے بارے میں ہوا تھا اگرتلہ سازش کیس واپس لو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر مقدمہ ہے تو اسے بلاؤ، ثابت کرو اس پر مقدمہ، کیوں بٹھا بیٹھنے دیا ہوا وہاں پر؟ اگر واقعتاً قاتل ہے، اگر تمہارے پاس مواد ہے تو بلاؤ نہ اسے، اگر تمہارے ہاں سے کوئی مجرم جو ہے لے جایا جا سکتا تو وہاں سے کیوں نہیں آ سکتا؟ اور اگر نہیں ہے تو واقعتاً اس کو بری کرو، ورنہ جتنا وقت گزر رہا ہے وہ تو اس کی جو قیادت ہے وہ تو اور پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر وہی ہوگا جو مجیب نے کہا تھا کہ اب تو میں خود بھی چاہوں تو پیچھے نہیں جا سکتا، تم نے مجھے وہاں پہنچا دیا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کہ اب اگر میں خود چاہوں تو میری قوم مجھے نہیں جانے دے گی۔ یہی حالات ہو رہے ہیں، بہ نہیں، یہی عالم تھا جس عالم میں دنیا لٹ گئی اپنی، اسی میں وہ بیڑا غرق ہوا تھا، اور وہی حالات جو ایگزیکٹ کاربن کاپی ڈٹو۔ بہرحال اگر یہ ہم نہیں کچھ کرتے، ابھی مفاہمت نہیں ہوتی، ملک ٹوٹ جائے گا، نہ سنی کا رہے گا نہ شیعہ کا رہے گا، کس کے لیے رہے گا؟ کس کس کی امیدیں اس سے وابستہ تھیں؟ پوری نصف صدی کی اسلامیان ہند کی جد و جہد کا حاصل یہ پاکستان تھا، لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ حاصل ہوا تھا۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، بھول گئے وہ قربانی۔ اب تو میری نسل کے لوگ بھی اب یوں سمجھیے کہ چراغ سحری ہیں، جنہوں نے وہ خون اور آگ کے دریا عبور کیے ہیں بالفعل، تب پہنچے ہیں۔ 170 میل 20 دن میں ہم نے طے کیے ہیں حصار سے سلیمان کی حج پر، لیکن اب کون رہ جائے گا کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ کیا ہوا تھا، کیسے یہ پاکستان بنا تھا؟ بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ ہزارہا مسلمان عورتوں کی عصمتیں لٹی ہیں، ہزارہا عورتیں سکھوں کے ہاں ہندوؤں کے ہاں رہ گئی ہیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا جب بازیابی کی مہم چلی تھی۔ بہت سو نے کہا اب آؤ ہمیں لینے کے لیے، ہمارے یہاں 2-2 3-3 بچے ہو چکے ہیں، اب تمہارے معاشرے میں ہمیں کون قبول کرے گا؟ نہیں جانے کو تیار۔ اس قیمت پر یہ پاکستان کیا تھا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان یا تو ٹوٹ جائے گا یا رہے گا تو یا تو امریکہ کا تو پھیلی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک صاحب نے کوئی بیان دیا تھا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ نہیں بننے دیں گے پاکستان میں،
تو کوئی صاحب جن کا نام میں بھول رہا ہوں، بڑا پیارا انہوں نے مضمون لکھا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کب ہوئی تھی؟ گئی کب تھی جو تم کہہ رہے دوبارہ نہیں آنے دیں گے؟ وہ تو جو کہ تو قائم ہے۔ اب یہ ہے کہ وائسرائے کے نام سے نہیں ہے، اب ہوتے ایمبیسڈر ہوتے ہیں۔ کراچی میں جو 2 سفارتکار مارے گئے ان میں سے ایک کی تو رجسٹریشن بھی حکومت پاکستان کے پاس نہیں تھی، وہ تو کوئی انٹیلیجنس کا آدمی تھا یا عورت تھی جو کسی کمر میں تھا یا تھی، مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے کون سا تھا یا تھی، اس کی تو رجسٹریشن بھی نہیں حکومت پاکستان کے پاس، اور ان کے اوپر قانون بھی امریکہ کا لگے گا، پاکستان کا نہیں۔ بہرحال امریکہ اگر رہا تو یا امریکہ کی جھولی ہے اور یا پھر بھارت کی ہے۔ ایک کا تو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دوسرے کا نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تیسری بات یہ، پھر ایران کی بھی خیر نہیں ہے۔ اہل تشیع کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، معاملہ پاکستان ہی کا نہیں ہے، ٹارگٹ پر ایران بھی ہے، بلکہ اب تو شاید ہم سے زیادہ ہے۔ کل خبریں آپ نے پڑھ لی ہوں گی، اب بات کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ 5 سال میں ایٹم بم بنا لے گا۔ یہ خبریں اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ریلیز کی جاتی ہیں، 5 سال کے اندر اندر ایٹم بم بنا لے گا، تاکہ ذہنی فضا ہموار ہونی شروع ہو جائے اس کے خلاف۔ کہیں جیسے کہ کبھی عراق کے ریئیکٹرز جو ہیں آ کر جس طریقے سے کہ اسرائیلی جہاز آ کے بمباری کر گئے تھے سعودی عرب پر سے گزر کر، ایسے ہی کوئی اقدام وہاں بھی ہو سکتا۔ وہ تو جو کہا ہے کسی نے، انگریزی کی کہاوت ہے، یونائٹڈ یو اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ یو فال۔ اگر تو کوئی اتحاد ہو شیعہ مسلم کا، شیعہ سنی کا، تب تو یہ بات کوئی بہتری کی طرف جا سکتی ہے تینوں ڈائمینشنز میں۔ اگر ہو جائے کوئی مفاہمت کی شکل پیدا ہو جائے تو نمبر 1 جیسا کہ میں نے عرض کیا، دہشت گردوں کی کم سے کم ایک کمین گاہ ٹوٹ جاتی ہے، نفاذ اسلام کی راہ ہموار ہوتی ہے، ان ممالک کے اتحاد کا راستہ کھلتا ہے۔ اور اب نمبر 4 میں وہ 4تھ ڈائمینشن ہے جسے میں نے کہا تھا کہ وہ انویزیبل ہے، وہ میں بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انویزیبل ڈائمینشن صرف اسے نظر آئے گی جس کی آنکھ میں بقول اقبال سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور بقول میرے جس کی آنکھ میں سرما کتاب و سنت کا لگا ہوا ہو، وہ ڈائمینشن اسے نظر آئے گی اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ باقی تینوں ڈائمینشن تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اندھے کو بھی نظر آ جائیں گی، لیکن یہ ہے ذرا انویزیبل، غیر مرئی، 4تھ ڈائمینشن، اور وہ ہیں وہ احادیث، وہ پیشن گوئیاں، وہ خوشخبریاں یا وہ تنبیہات جو احادیث نبویہ کے اندر وارد ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر جو آ رہا ہے، یہودیوں کے ہاں سے جو عظیم طوفان اٹھنے والا ہے، المسیح الدجال کا ظہور اب دور نہیں ہے، تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اور ابھی میں نے چونکہ حوالہ دیا تھا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بات واضح ہو جائے گی آسانی سے۔ یہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے یہودیوں میں، ابھی جب میں امریکہ میں تھا تو یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان پہ ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن اسرائیل کے خلاف کیا ہے وہاں یو این او کے سامنے، بہت بڑے پیمانے پر یہودی، اور یہودی وہ داڑھیوں والے اور لمبے لمبے کوٹوں والے، معلوم ہو جیسے کوئی مسلمان چلے آ رہے ہیں، بہترین شرعی مشرع، سوائے اس کے کہ ان کی وہ زلفوں کا ایک خاص انداز ہے، وہ اگر نہ ہو تو وہ تو ہمیں بڑے مرد مومن نظر آتے ہیں، داڑیاں اور زلفیں اور سب کچھ اور لمبے کوٹ، سیاہ شیروانیوں کی طرح کی، انہوں نے زبردست مظاہرہ کیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور وہ یہ فنڈامنٹلسٹ یہودی جو کہ اصل میں جو کہ پریکٹسنگ یہودی ہیں، مذہبی یہودی ہیں، وہ اسرائیل کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ کنفلکٹ اب تیز ہو رہا ہے۔ جو اس وقت کی حکومت ہے، حکمران پارٹی ہے، جو زائنسٹ اور جو کہ سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خامخواہ کو گریٹر اسرائیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پورا علاقہ ہمارے تسلط میں آ گیا، جب ہم ملائی یہاں کھا سکتے ہیں بیٹھ کر، تو خامخواہ جو ہے تمہیں آم کھانے ہیں کہ پیڑ گننے ہیں؟ کیا ضرورت ہے پیڑ گننے کی؟ لیکن وہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ، کچھ نہیں، ہماری ارض موعود وہ ہمیں ملنی چاہیے، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی کینیسٹ کی پیشانی کے اوپر بھی نقشہ موجود ہے گریٹر اسرائیل کا،
وہ وہاں سے انحراف کرنا آسان کام نہیں ہے عیسائیوں یہودیوں کے لیے. لہذا اب کوئی دن کی بات ہے یہ چند سالوں میں بھی ہو سکتا ہے. صرف ایک جو رشوت دی ہے ان یہودیوں نے، جو سیکولر ذہن کے زائنسٹ یہودی ہیں، انہوں نے مذہبی یہودیوں کو ایک رشوت دی ہے، اور وہ رشوت یہ دی ہے کہ یروشلم پر قبضہ ہم رکھیں گے. باقی سینائی ہم نے دے دیا، جیریکو دے دیا، فلاں دے دیا، گولان ہائٹس بھی دینے کو تیار ہیں اگر ہمیں شام بھی تسلیم کر لے. اگر ہمارا یہ پورا ریجن بن جائے، ہم یہاں سے ملائی کھائیں گے، تلچھٹ ان کو دیں گے، لسی پلائیں گے ان کو، ملائی اور مکھن خود کھائیں گے. لہذا یہ، لیکن یروشلم واپس نہیں کریں گے، یہ ہمارا جو ہے ہمیشہ کے لیے صدر مقام ہوگا، اور اس میں تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے. یہ ہونا ہے اصل میں. جو بھی ہولوکاسٹ کا نقطہ آغاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ رشوت انہیں دینی پڑے گی. ان موجودہ جو زائنسٹ یہودی ہیں ان کو اپنی پیش کرنی پڑے گی مذہبی یہودیوں کی خدمت میں کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، کسی بہانے سے گرائیں، اور تھرڈ ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، تیسری مرتبہ تعمیر کریں. یہ جب ہوگا عالم عرب میں جو بھی مسلمان درد مند ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر، اور پھر ان کو بھولنے والے سب سے پہلے یہی ہوں گے امریکہ کے ایجنٹ جو ان کے حکمران بن کر بیٹھے ہوئے. یہ ہولوکاسٹ آنے والا ہے، اللہ بچائے. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے آگے اصل میں کوئی یہودی کھڑا ہو جائے گا کہ میں ہوں مسیح. میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. مسیح کی پیشین گوئی تھی جو بہت سے انبیاء نے دی تھی کہ مسیح آئیں گے، اور یہودی اگر انہیں مان لیں گے تو وہ ان کے لیے ان کے نجات دہندہ بن جائیں گے. وہ مسیح آ گئے، یہودیوں نے نہیں مانا، بلکہ اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ معاملہ دوسرا، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا. وہ اصل مسیح وہ تھے. انہوں نے مانا نہیں تو وہ جگہ تو خالی ہے نا ابھی. دی سچویشن از ویکنٹ. وہ سیٹ ابھی خالی ہے. کوئی کھڑا ہو جائے گا بدبخت، میں ہوں مسیح، میں تو قائم کر کے رہوں گا. اب میں مسیح ہوں، اور اب یہ گریٹر اسرائیل ارض موعود میں قائم کروں گا. وہ ہوگا المسیح الدجال. دجال کسے کہتے ہیں؟ فریبی، امپوسٹر. اصل مسیح تو وہ تھے جو آئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے. لیکن یہ کہ اس مسیح کی جگہ پر جو جھوٹا کھڑا ہوگا، الدجال، مسیح الدجال، وہ یہودی ہوگا. اور اس کے بعد وہ سارا جو بھی ایک، جس کا کہ پوری تفاصیر احادیث میں ہے، میری کتاب میں ہے. میں نے ان احادیث کے متن بھی دے دیے ہیں، ان کے حوالے دے دیے ہیں. موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ہندوستان کے ایک عالم دین کا ایک مضمون تازہ میثاق میں شائع ہوا ہے. یہ مالیاتی نظام یہودیوں کا کیا ہے. 2 قسطوں میں ندائے خلافت میں بھی شائع ہوا انہی کا مضمون کہ یہ یہودی سازش اصل میں ہے کیا. اب ان چیزوں کے بارے میں کوئی پردے نہیں پڑے رہ گئے، ساری چیزیں کشتزبان ہو چکی ہیں. اگرچہ اب ان کو جاننے کا فائدہ کچھ نہیں، یہودی جو کرنا تھا کر چکے. اب تو یہ ساری چیزیں عام بھی ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے. البتہ یہ کہ اس کے بعد جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ پھر آئیں گے عالم عرب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک رہنما کو پیدا کرے گا، حضرت مہدی کو، اور پھر ان کی مدد کے لیے وہ اصل مسیح، اس مسیح الدجال کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اصل مسیح کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا. نزول مسیح جو ہمارے ہاں متفق علیہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور ان کی مدد کے لیے زمینی طور پر لشکر چلیں گے عالم مشرق سے، بلاد مشرق سے. اور وہ وہی ہے مشرق جس میں آپ بھی آباد ہیں، میں بھی آباد ہوں، افغانستان بھی ہے، ترکستان بھی. اس کے لیے 2 حدیثیں ہیں کہ جس کو میں نے بارہا جو ہے عام کیا ہے، آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی ہے رحمہ اللہ. راوی ہے حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق سے آئیں گے لوگ جو دشمنوں کو پامال کرتے ہوئے بڑھتے چلے آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اور جمائیں گے. یہ ذرا فرق میں بیان کر دوں. مہدی ایک ہے شیعوں کے، ایک ہے ہم سنیوں کے. سنیوں کے مہدی ایک لیڈر ہوں گے جو پیدا ہوں گے، اور وہ ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی نسل سے. ہمارے ہاں بڑی مصدقہ احادیث کے اندر اس کی خبر دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی اسٹیج سعودی عرب میں سیٹ ہو چکا ہے. شاہ فہد شاید اب آخری بادشاہ ہو سعودی اس خاندان کا. اس کے بعد کیوس کا اندیشہ ہے بہت شدت کے ساتھ.
اس لیے کہ امریکہ کو جو ولی عہد ہے وہ پسند نہیں ہے، وہ کسی اور کو لانا چاہے گا، اور وہاں کا جو معاملہ ہے وہ بہت اس اعتبار سے طوفانی ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں وہ ٹرموائل ہوگا۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ مہدی پیدا ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد سے، وہ ہے کہ جو دجال سے مقابلہ کریں گے، یہودیوں سے مقابلہ کریں گے، پہلے عرب کے اندر ایک مستحکم اسلامی حکومت قائم کریں گے، لیکن پھر یہ کہ ان کی مدد کے لیے ایک تو آسمانی مدد آئے گی حضرت مسیح کی شکل میں، اس مسیح الدجال کو قتل کرنے کے لیے، اور ایک مشرق سے فوجیں جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق میں پہلے سے کوئی نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ یہی ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نمبر 3 کتاب ہے اہل سنت کے نزدیک، بخاری اور مسلم کے بعد ترمذی شریف، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان سے سیاہ علم برآمد ہوں گے اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث میں 2 لفظ ایسے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، اس لیے کہ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ کر دیا تھا ٹائٹس نے، اس کے کئی 100 سال بعد اسے دوبارہ آباد کیا ہے۔ ہیڈریان تھا وہ ایمپرر جس نے کہ آباد کیا، اس کا نام بھی اس نے بدل دیا، ایلیا رکھ دیا۔ حضور کے زمانے تک اس کا نام ایلیا تھا۔ خراسان حضور کے زمانے میں یہ پورا علاقہ افغانستان کا اور کچھ علاقے ترکستان، ایران اور پاکستان کے، حضور کے زمانے میں یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں امریکہ کے اندر کہ وہ ایٹلسیں ہیں پرانی جو ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا کس زمانے میں کیا نام ہوتے تھے، اس پورے علاقے کا نام جو ہے وہ خراسان تھا۔ ایرانی کونسلیٹ کے کچھ حضرات بھی میرے پاس آئے تھے، ان سے میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا خراسان بزرگ، وہ جو قدیم خراسان ہے وہ یہی ہے، افغانستان اس کا ہارٹ ہے، اس کے ساتھ ایڈجوائننگ ایریاز ہے پاکستان کے، ترکستان کو ایران۔ یہ ہے وہ خوشخبریاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ہوتے ہوئے واقعی بات یہ ہے کہ مجھے تو سرے سے کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ ہوگا۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، شیعہ سنی مفاہمت اگر نہیں ہوتی تو اس کی طرف پیش رفت نہیں ہو پائے گی۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ امید کی ایک کرن ہے، مجھے توقع ہے، میں اپنے شیعہ بھائیوں سے دستبردار کر رہا ہوں، خدا کے لیے سوچیں، اس معاملے کے اوپر غور کریں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا کچھ گین ہو سکتا ہے، نہیں کرتے تو کیا کچھ ایٹ اسٹیک ہے، اس پر اس کا موازنہ کریں۔ لیکن ایک اچھی جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی، ایک زمانے میں اہل تشیع نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنا نام رکھا ہوا تھا اپنی تحریک کا۔ الحمدللہ کہ اب انہوں نے تحریک فقہ جعفریہ کر دیا، نفاذ نکال دیا۔ اس حقیقت کا انہیں ادراک ہو گیا یہاں نفاذ فقہ جعفریہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا؟ اس کا ادراک ہو گیا ہے، ایک قدم آگے بڑھا ہے، بالکل وہی حیثیت جو ایران میں سنیوں کو دی گئی ہے، وہی حیثیت کھلے دل کے ساتھ قبول کریں کہ پاکستان میں اہل تشیع جو ہے قبول کریں، تو یہاں پر وہ اتحاد ہو جائے گا جس سے یہ سارے راستے خیر کے کھلتے چلے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔